جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ اگر عورت دین کے علم سے جاہل ہو تو خاوند کو تنگی میں ڈال دیتی ہے، اولاد بگاڑ دیتی ہے اور امت کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان لوگوں سے ملا کریں جن کے لیے آپ اہم ہیں، ان لوگوں کو سنا کریں جو غیبت نہیں کرتے، ان سے تعلق رکھیں جو مدد احسان سمجھ کر نہیں کرتے۔ ایک بات تو سچ ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں آپ کی عزت آپ کا کردار دیکھ کر نہیں، آپ کی بھاری جیب دیکھ کر کی جاتی ہے۔ کسی کو بھی تکلیف نہ دیجیے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے بھرا پڑا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تم اندھوں کی دنیا میں پہنچ جاؤ تو اپنی آنکھوں کے ہونے کا ثبوت نہ دینا، ورنہ وہ تمہاری آنکھیں نکال لیں گے، کیونکہ اندھے برداشت نہیں کر سکیں گے کہ تم آنکھ والے ہو۔ انسان کی آدھی سے زائد خوبصورتی اس کی زبان میں ہے، اس لیے ہمیں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر اچھا کرنا چاہیے۔ منڈی میں بے عیب جانور ڈھونڈتے وقت اپنی بے عیب کمائی پر بھی نظر دوڑائیں، کیونکہ اللہ حرام مال قبول نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نہ ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اکثر وہی لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ یقین مانیے آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، عورت صورت چھوڑ کر سیرت سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ ان کو جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں یہی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے، مرد اولاد نہ ہونے پہ عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پہ مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ جس گھر میں مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کی حکمرانی ہو، اس گھر میں کبھی رشتے نہ کیجیے، ساری زندگی کا پچھتاوا رہے گا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ ایک امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تب ہی عورت رہے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑی میں۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع ہی سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ دل میں فساد اور بگاڑ آ جائے
تو آنکھ، کان اور زبان سبھی بگڑ جاتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جو اللہ ہے، صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، جب آؤ گے تو توبہ قبول کروں گا۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔